آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے، اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا، لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں، ٹک ٹاکٹر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، انسٹاگرام نے، فیس بک، اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی، ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ سے حیا کرو کہ اس رب کی دھرتی پہ گناہ کرتے ہو۔ قبضے گروپ، قبضے مافیے، میرے ملک کو تو لوٹ کے لے گئے چند لوگ، یہ قبضے مافیے، یہ قبضے گروپ، ہم نے ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے۔ دریا میں کالونیاں بنا رہے ہوں ظالموں، دریا کی زمین میں کالونیاں بنا رہے، جو بچھے ہوئے نالے ہیں، ندی نالے پانی کو لے جانے کے لیے، اس کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اس دھرتی پہ اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے، یہ پانی خود نہیں آیا، اس کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی ایک ایک موج میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک ایک پتھر اوپر سے گر رہا ہے میرے رب کے امر کے ساتھ۔ موت سے ٹکر لے کے دکھاؤ، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، اللہ کی آگ کو بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جاؤ جو جانوروں کی طرح ناچو، جانوروں کی طرح زنا کرو، جو مرضی کرو، لیکن ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ اسے آنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ دن آنا ہے۔ آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے، اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے، اور میرے تو سارا ملک مافیا سے بھرا پڑا ہے، میں نے نام لے دیا، ورنہ تو سب یہاں۔ تو بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس گناہ میں ہے توبہ کرے، جو جس نافرمانی میں ہے توبہ کرے۔ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اگر اس گناہوں سے باز نہ آئے، اس سے اور بڑھ کے آفت آئے گی۔ 2022 کا سیلاب آیا، ہم نے کہا اتنا بڑا سیلاب تو دیکھا ہی نہیں، اور آج جو سیلاب آیا ہے میری زندگی میں، بلکہ آپ سب کی زندگی میں کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہزاروں من پتھروں کو تنکے کی طرح اڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، مجھے راضی کرو، میرے نبی کی طریقے پر چلو۔ بیٹے کو دیکھ کے کہا اے دے آ جا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی میں آ جا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ وہ کہنے لگا ساوی الی جبل، اے بڑا بڑا پہاڑ ہے، اتنے تک تو پانی جا ہی نہیں سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ارے بیٹا نہیں آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، اس کی ٹانگیں اوپر کر دی، سر نیچے کر دیا، اور تنکے کی طرح اس کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہا دیا۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنی ذات میں خود احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، باقی سب بنا ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات میں قدیم بلا ابتدا، ابتدا دیکھنا چاہو تو کہیں سے شروع ہی نہیں ہوتا، دائم بلا انتہا، اس کی انتہا دیکھنا چاہو تو کہیں ختم نہیں ہوتا، الاول پہلا ہے لیکن بلا بدایہ۔ ایک جب میں کہتا ہوں تو ایک لفظ میں نے شروع کیا، وہ اول ہے لیکن اس کی ابتدا کوئی نہیں، اور وہ آخر ہے
اور اس کی انتہا کوئی نہیں۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ هو الظاہر لیس فوقہ شیء، وہ اتنا بلند ہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں۔ هو الباطن فلیس دونہ شیء، وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ یہ 1 سینٹی میٹر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، اور تیرا میرا رب کہتا ہے کہ وہ ایٹم بھی تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے تو قیاس کیا ہے جو کو تو دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتا، اور میرا رب اتنا حاوی ہے اس کائنات پر کہ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اوپر کوئی ہو اس سے پاک ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا ہو اور اسے دیکھ نہ سکے وہ اس سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ گے اللہ سامنے ہے۔ ثم ہنالک نہیں کہا، ثم اتنا خوبصورت لفظ ہے جو اللہ کی ہیبت اور عظمت کو بتاتا ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت آشکارا ہے۔ سورج کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، تاروں کی جھلملاہٹ میں میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں میرا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ نظر آتا ہے دل کی آنکھوں سے، زمین کے فرش پر میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ بنا ہوا ہم نے بنا دیا، رفع سمکہا اس کی چھت کو اٹھا دیا، فسواہا اسے برابر کر دیا، کوئی رولر نہیں پھیرا، کوئی بلڈوزر نہیں پھیرا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس میں سے رات کو نکالا، پھر اس میں سے تیرے اللہ نے دن کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، پھر میرے اللہ نے اس میں سے پانی نکالا۔ وَمَرْعَاهَا، اس میں سے چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پھر میرے اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑے، اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک پوری کائنات پر یمسک السماوات والارض ان تزولا، پوری کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اے نکا این نابتے بیٹھو ہے، اس کا امر، اس کا حکم پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میرا اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے تو یہ ساری چیز ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے۔ پہاڑوں کو گاڑا ہے، اوپر اللہ کی طاقت، اللہ کا حکم ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے، زمین کو بچھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے، دانے کو پھاڑتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، تیرا رب ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ اتنی سی گٹھلی میں کھجور کا کتنا بڑا درخت نکالتا ہے، اتنے سے دانے میں کتنے دانے بناتا ہے، نکالتا ہے۔ اور پھر وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کہاں سے آتی ہے، دن کہاں سے آ جاتا ہے، رات کدھر چلی جاتی ہے؟ تیرے رب کی شہنشاہی ہے کہ اب رات آئے گی، تیرے رب کا ارادہ ہے اب دن آئے گا۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ
ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، قیامت تک رات کو قائم کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو نکالے اور اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کرے؟ پھر کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، مجھے بتاؤ اسی سورج کو یہیں کھڑا کر دوں اور قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو روک دوں، نہیں حرکت کرنا، چلا کے دکھاؤ، اور اسے قیامت تک کھڑا کر دوں، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو غروب کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو نکالنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا رات کی کالی چادر اڑانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا صبح کی سفید چادر کو بچھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا بادلوں کو اٹھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پانیوں کو بہانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان، نطفے کا قد کتنا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں، ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے اور اس میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں، 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے طارق جمیل کا وہ پانی جس سے اللہ نے اسے بنایا۔ ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر 1/10، اس 1/10 کا 10 لاکھ حصے کرو تو وہ بنتا ہے نطفہ جس سے یہ انسان بنا ہے، جو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، لاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، بتاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، لاؤ لکڑی سے پھل نکالنے والا، لاؤ مردہ زمین کو سرسبز کرنے والا، بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا زمین میں غلے بھرنے والا، کون ہے اللہ کے سوا درختوں میں اور کائنات میں آگ جیسی نعمت دینے والا۔ اب تو یہ گیس آ گئی، جب ہمارا بچپن تھا لکڑی سے آگ جلتی تھی، قربان جائیں، لکڑی یہاں جل رہی ہے اور آپ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، حرارت پیچھے نہیں جا رہی، جہاں آگ ہے بس وہیں حرارت ہے، نیچے نہیں جا رہی۔ آرام سے ہمارا نوکر، ہماری اماں وہ لکڑی کو اٹھا کے یوں کر دیتی ہے، یوں کر دیتی ہے، لوہے کو ذرا سی آگ دکھاؤ یہاں تک وہ ساری گرم ہو جائے گی، تانبے کو، چاندی کو، سونے کو، پیتل کو، کسی چیز کو آگ دکھاؤ وہ پورے اس کے اندر پھیل جائے گی۔ لکڑی کو آگ لگاؤ، جہاں ہے وہیں اس کی آگ اور حرارت ہے، آگے کیوں نہیں جا رہی؟ میرے بندوں نے ساری دنیا کوئی گیس تھوڑا استعمال کرتی، آج بھی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں، تو اگر اللہ آگ کو لکڑی میں بھی چلا دیتا تو چولہے کیسے جلتے؟ لکڑی کون اٹھاتا؟ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی سچا رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کے چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندے تو نے مجھے پایا تجھے سب کچھ مل گیا۔ ان فتنی فاتک کل شیء، تو نے مجھے کھویا تیرا سب کچھ چھن گیا، تیرے کچھ کام نہ آیا۔ اللہ ہی ہے جس کو پا لینا زندگی کی منزل ہے، زندگی کا مقصود ہے، زندگی کی کامیابی ہے۔ جھنڈا وہ گاڑ کے گیا جو اللہ کو راضی کر گیا، چاہے گمنامی کی موت مرا، چاہے شہرت کی موت مرا، چاہے جنازہ اٹھانے والا۔ ابھی جو پانی میں بہہ گئے، کس نے جنازہ پڑھا؟ کس نے کفن دیا؟ کس نے قبر کھودی؟ اللہ کا پانی ان کو بہا کے لے گیا، لیکن وہ سب شہید ہو گئے اور میرے رب کی رضا کا پروانے حاصل کر گئے۔ تو اس کائنات میں ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ان الامر کلہ للہ،
حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت اللہ کی چلتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان سب میرے اللہ کا ہے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ایک ایک آسمان کو الگ الگ حکم دیا ہے، ایک ایک آسمان کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے۔ اب تو ہم محروم ہیں، بجلی نے، شہروں نے ہمیں رات کا حسن ہم سے چھین لیا۔ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، اب تو دیہاتوں میں بھی بجلی آ گئی، تو جب بجلی نہیں تھی ہم رات کو باہر سوتے تھے، تاروں بھرا آسمان دیکھ کر دیکھتے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ پھر جب 14ویں کا چاند آتا تھا، وہ دیکھ کے اپنے رنگ دکھاتا تھا، پکار پکار کے کہتا تھا دیکھو میں وہ ہوں جس سے اللہ نے حسن دیا، اللہ نے بنایا، میری چاندنی کو ٹھنڈا کر دیا، سورج کو کی آگ کو گرم کر دیا، سورج تپانے کے لیے، چاند ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ سب کرشمے میرے تیرے رب کے ہیں۔ کل یوم ہو فی شأن، کل یوم ہو فی شأن، کل یوم ہو فی شأن، ہر وقت اس کے قانون نرالے، فیصلے نرالے، انداز نرالے، ارادے نرالے، حکم کی شان الگ، امر کی شان الگ، نہی کی شان الگ۔ دینے پر آئے کوئی روک نہ سکے، لینے پر آئے کوئی روک نہ سکے، عزت دینے پر آئے کوئی ذلیل نہ کر سکے، ذلیل کرنے پر آئے کوئی عزت نہ دے سکے، مارنے پر آئے کوئی بچا نہ سکے، بچانے پر آئے کوئی مار نہ سکے، اڑانے پر آئے کوئی گرا نہ سکے، گرانے پر آئے کوئی اڑا نہ سکے۔ ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکالنا، اس پوری کائنات میں میرے اللہ کا امر چلتا ہے، اور اللہ کا ایک نظام ہے۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ الماء، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اس کے اوپر اپنا عرش بچھایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کے اوپر اپنے عرش کو بچھایا۔ وہ پانی جو عرش کے نیچے ہے، اس میں ایک موج ابھی دیکھ رہے ہو نا آپ ویڈیو میں موجیں اٹھ رہی ہیں، اس پانی میں جو عرش کے نیچے ہے، اس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کا ابدی ابد العابدین، دہر الداہرین، وہ زمانے سے پاک، وقت سے پاک، جگہ سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اس کائنات کو ایک قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ نے چیزوں کے اثرات ہیں، سانپ کا کاٹا علاج نہ ہو تو مر جائے گا، شہد کھانے سے شفا ہو جائے گی، نمک کڑوا ہے، شہد میٹھا ہے، یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ آگ جلاتی ہے، پانی بہتا ہے، پہاڑ گڑ جاتا ہے، زمین سینہ اپنا پھاڑتی ہے، دانے کو نکالتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ لکڑی سے پھل نکال رہا ہے، آگ کو پتہ ہے یہ زمین ہے، یہ 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے، پتھر ہیں، روڑے ہیں اور معدنیات ہیں، اور پھر اندر 23,500 کلومیٹر آگ کا سمندر ہے۔ ہم آگ کی کشتی پر سوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں قربان جاؤں، کہتا ہے ساری کائنات 2 دن میں بنائی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ ساری کائنات، آسمان، عرش، فرش، کرسی، لوح، قلم، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، اس کے نیچے سیارے، ستارے، کہکشائیں، اور اس کے ساتھ ہر آسمان کے فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل،
عرش کو اٹھانے والے فرشتے 2 دن 2 دن 2 دن 2 دن، اور اے چھوٹا جا گیند ایڈے سارا کھدو، یہ زمین اس ساری کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں بنتی، ذرہ بھی نہیں بنتی۔ ہمارا جو سولر سسٹم ہے سورج کا، وہ 7.5 ارب میل میں ہے۔ سورج سے سب سے آخری جو سیارہ ہے وہ پلوٹو ہے، اور سورج کی روشنی 7.5 ارب میل تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ یہ پورا نظام شمسی 7.5 ارب میل والا، تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ نظر نہیں آئے گا۔ تو زمین کی اس میں کیا حیثیت ہے، اور اس میں طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے جو بڑا سردار بنا پھرتا ہے، وہ تیری تو چوہے سے بھی بدتر حیثیت ہے اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کہتا ہے ساری کائنات 4 دن میں بنائی، 2 دن میں بنائی، 2 دن، اور یہ تمہاری زمین کتنے دن میں بنائی؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ۔ اوے ظالمو، اوے فیصلہ بادیو، اوے اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ سے حیا کرو کہ اس رب کی دھرتی پہ گناہ کرتے ہو جس نے 2 دن پورے لگائے تمہارا گرے سٹرکچر بنانے میں، 2 دن پورے لگائے، پھر کیا کیا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ پھر 2 دن میں قیامت تک تمہاری ضرورتوں کو زمین میں بھر دیا۔ 7 ارب کی بجائے 70 ارب انسان بھی ہوں تو زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام سواء للسائلین۔ او ظالم بندہ، او میرا نافرمان بندہ، او تیرے لیے یہ کائنات بنائی، اور اس میں جنت جیسی چیز بھی 2 دن میں کھینچ دی، جہنم بھی 2 دن میں کھینچ دی، جبریل میکائیل جیسوں کو 2 دن کے اندر پورا کر دیا، اسرافیل اسرائیل کو، عرش کے فرشتوں کو، عرش کو 2 دن میں، اور جس دھرتی پہ تو نے رہنا تھا اور اس کو سجدوں سے آباد کرنا تھا، جسے تو نے زنا کے اڈوں میں تبدیل کر دیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا، پانی بغاوت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، پتھر اڑ اڑ کے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا، پانی بکھرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا، ہوائیں باغی نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہاں زنا کے اڈے چلیں، یہاں سود چلے، یہاں جھوٹ چلے، یہاں قتل و غارت چلے، یہاں عدالتیں ظالم ہوں، قاضی ظالم ہوں، حکمران ظالم ہوں، غریب ظالم ہو، مالدار ظالم ہو، رڈی والا بھی چور ہو اور بادشاہ بھی چور ہو۔ یہ تھر افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اے یار اٹھ تو دیکھ میں کیویں بنایا ہے، اس کی چال تو دیکھ میں نے کیسے بنائی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان تو دیکھ تیرے رب نے کیسے اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھ کیسے گاڑا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اے زمین میں نے کیسے بچھائی ہے تیرے لیے۔